الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين اما بعد۔ استفتاء کے اندر جیسے فقہی اور تفاسیر کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی طرح احادیث سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو جس طرح مفتی کے لیے فتاویٰ کی کتابوں اور تفاسیر پر گہری نظر رکھنی چاہیے، اسی طرح احادیث کے ذخیرے پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے درس نظامی میں فقہی مباحث کے اندر احادیث کے دلائل پر کم توجہ دی جاتی ہے اور صرف احناف کے ہی دلائل کو مدلل انداز سے پیش کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے رویوں میں شدت آ جاتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ائمہ کے پیروکاروں کو جب ہم اپنے مذہب کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دم ہمارے ذہن میں جائز و ناجائز کا تصور آتا ہے۔ اس کے سب سے بڑی وجہ احادیث کے ذخیرے پر توجہ کا کم ہونا ہے۔ اس کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ ہم فتاوی جات میں فتاویٰ کی کتابوں کے دلائل تو ذکر کرتے ہیں، لیکن احادیث کے ذخیرے کو بہت ہی کم جگہ دیتے ہیں۔ اس کو آپ مثال سے اس طرح سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اگر ہم 10 ایسے فتاوی جات کو لیں جن پر چاروں ائمہ کے علماء متفق ہوں، تو ائمہ ثلاثہ کے علماء کے فتاویٰ کے اندر احادیث کے دلائل زیادہ ہوں گے، جبکہ احناف کے علماء کے فتاویٰ کے اندر فتاویٰ کی کتابوں کے دلائل زیادہ ہوں گے۔ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ ان کے فتاویٰ تو عالمی معیار کے ہوں گے، جبکہ ہمارے فتاویٰ صرف اور صرف احناف کے مکتب فکر کے لوگوں کی حد تک، یا جو ان سے قریب ہوں یا ان سے جو محبت رکھتے ہوں۔ لہذا اگر ہم نے عالمی معیار کے فتاویٰ تیار کرنے ہیں تو احادیث کی کتابوں اور ان کی شروحات پر بھی گہری نظر رکھنی ہوگی۔ اس لیے آج کی اس 13 نشست میں احادیث کی کتابوں اور ان کی شروحات کا مختصر۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ محدثین نے مسانید کو تیسرے درجے پر رکھا ہے، یعنی صحیحین اور سنن کے بعد۔ تو مسانید میں مسند امام احمد بن حنبل قدر و منزلت اور نفع کے اعتبار سے سب سے عظیم مرتبے پر ہے۔ قدیم و موجودہ دور کے محدثین اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب سنت میں سب سے جامع اور اس علم سے بھرپور کتاب ہے جس کے ہر مسلمان کو اپنے دین اور دنیا میں احتیاج ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مرتب فرمودہ یہ ذخیرہ احادیث شریفہ سنت نبویہ کا عظیم خزانہ ہے۔ اس کتاب کو حضرت امام احمد بن حنبل نے 7.5 لاکھ مرویہ سے منتخب کر کے جمع فرمایا ہے۔ تقریباً 700 صحابہ سے مروی ہے اور مسند کی کل روایات کی تعداد 27,519 ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے شعب الایمان للامام البیہقی۔ امام ابو بکر البیہقی کی یہ کتاب معرکۃ الآراء بڑی مقدار میں احادیث شریفہ، آثار صحابہ اور اقوال سلف کو شامل ہے۔ بالخصوص اصطلاحی موضوعات پر اس کتاب میں مرتب مواد موجود ہے اور بہت سی نادر روایات اور حکمت کی باتیں بھی اس میں ملتی ہیں۔ یہ کتاب عرصہ دراز تک مخطوطہ کی شکل میں رہی ہے، پھر ممبئی سے اس کی اشاعت ہوئی ہے، مگر وہ ناقص تھی۔ اب بیروت سے 9 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس میں ایک جلد فہرست پر مشتمل ہے۔ اس میں آمدہ کل روایات کی تعداد 11,229۔ تیسرے نمبر پہ ہے الترغیب و ترہیب للمنذری۔ علامہ عبدالعظیم المنذری رحمہ اللہ کی یہ کتاب بہت مقبول و معروف ہے، بالخصوص دعوت و اصلاح اور نصیحت و تذکیر کا بے مثال ذخیرہ ہے۔ یہ عظیم کتاب اپنی جامعیت، حسن ترتیب، عناوین کے تنوع اور ان کی مناسبت سے مجموعہ احادیث کا ایک دائرۃ المعارف ہے۔ یہ کتاب 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا اور اختصار اس طرح کیا ہے کہ اس کی جامعیت میں کمی نہیں آنے دی۔ آج کی نشست کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلي وسلم تسليما كثيرا كثيرا.